نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ غزوہ خندق بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب غطفان اور فزارہ قبائل سے صلح ہوتے ہوتے نہیں ہوئی اور ان کو صحابہ کرام نے وہاں سے نکال دیا تو یہ اپنے غصے سے بھر گئے، اور مشرکوں نے جب دیکھا تھا خندق کو تو پریشان ہو گئے تھے اور وہاں آ کر ان کو رکنا پڑا تھا۔ البتہ عرض کیا گیا کہ ایک جگہ خندق ابھی مکمل نہیں کھودی گئی تھی کہ کفار کا لشکر آ گیا، وہاں سے خندق تھوڑی تنگ تھی، اور وہاں ایسی جگہ تھی جہاں امکان تھا کہ ایسے نہیں کہ وہاں سے کوئی گھوڑے کو جمپ کرا کے مسلمانوں کی طرف آ جائے، تو وہاں مسلمانوں کا پہرا بھی تھا بہرحال، لیکن کفار کے جو بہادر جنگی جوان تھے وہ انہوں نے کچھ انتظار کیا، اور انتظار ظاہر ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے بے چینی والی، تو آخر کار ان کے جو بڑے بہادر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس خندق کو ہم کراس کر لیں گے۔ تو ان کے 4 بڑے بہادر، جن میں عمر بن عبدۃ، اکرمہ ابن ابی جہل، اور حبیرہ بن وہب، اور نوفل بن عبداللہ، اور زرار بن خطاب، ان کی عمر بن عبدۃ کی سرکردگی میں گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں کو اتنے چہبک لگائے کہ گھوڑے کو یوں جمپ کرایا تو خندق کراس کر کے مسلمانوں کے درمیان پہنچ گئے۔ تو ارب عمر بن عبدۃ ایک مشہور معروف بہادر تھا، جس کی بہادری، جس کی شجاعت ملکوں میں مشہور تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی سفر میں تھا، ہمارا قافلہ تھا، اور یہ عمر بن عبدۃ بھی ہمارے ساتھ تھا، تجارتی قافلہ تھا، ہم کہیں سے آ رہے تھے، تو قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا قافلے پر، اور ڈاکو اتنے وہ رہزن تھے اور اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ہم ان کے مقابلے کا سوچ ہی نہیں سکتے، کیوں ہمارا تو تجارتی قافلہ تھا، جنگی قافلہ تو تھا نہیں۔ تو ہمیں یقین ہو گیا، ان کی ہیبت ہم پر ایسی طاری ہو گئی کہ ہم نے سوچا ہمارا مال تو چلا جائے گا لیکن ابھی ہماری جانیں بچ جائیں تو غنیمت ہے۔ لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر بن عبدۃ ہمارے ساتھ تھا، اور اس کو ایسا جوش اور غیرت تھی اور ایسا اپنے آپ پر گھمنڈ تھا کہ اس اکیلے نے تلوار نکالی اور اس 1000 کے قریب لوگوں پر، ڈاکوؤں پر جو مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان پر حملہ کر دیا، اور ایسا ان میں گھس گیا جیسے شیر بکریوں میں چلا جاتا ہے، تو ان کو تتر بتر کر دیا، کوئی کہیں بھاگا کوئی کہیں بھاگا، اور 1000 آدمی اس ایک آدمی کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے اور بھاگ گئے، اور قافلہ اس کی وجہ سے سلامتی کے ساتھ بچ گیا۔ تو ایسا نامور پہلوان تھا، ابھی یہ مسلمانوں کے اندر آ گیا اور للکارنے لگا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں سے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ کہ جنگ اسی طرح ہوتی تھی شروع میں، جو ہے وہ ایک خاص انڈیویجولی طور پر مقابلہ کیا جاتا تھا، پھر عام جنگ لگتی تھی، تو اس نے اس طرح پکارنا شروع کیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ندا لگائی کہ کون ہے جو اس شر کو دفع کرے گا۔ تو صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود کو پیش کیا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں اس سے مقابلہ کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ،
پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا اور اس شر کو دفع کرے گا؟ تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ اس سے میں جنگ کروں گا اور اس کو میں ختم کروں گا۔ کہ عمر بن عبدد اتنا مشہور و معروف تھا اور اس کا زور بازو اتنا آزمایا ہوا تھا کہ کوئی ایسا نہیں صحابی بن سکا کہ وہ سامنے آ کر کہے کہ یا رسول اللہ میں اس کو ختم کروں گا۔ پھر بھی جب کوئی نہیں اٹھا تو پھر دوبارہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو 12 بھی 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی جب حضرت علی نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کو دی اور اپنا جو آپ نے زرہ پہنا ہوا تھا وہ حضرت علی کو پہنایا اور اپنا خود مبارک یا دستار خود مبارک جو تھا وہ بھی حضرت علی کو پہنایا اور خود جنگ کے لیے تیار کیا، اور پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ بدر کی جنگ میں میرا چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث کو تم نے بلا لیا، احد کی جنگ میں میرا چاچا میرا دوست حمزہ ابن عبد المطلب اس کو تم نے بلا لیا اپنی طرف، اگر آج خندق کی جنگ میں اس میرے بھائی علی کو بھی تم نے بلا لیا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے شان اور بڑے وقار کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ عمر بن عبدد کے سامنے گئے اور عمر بن عبدد کو کہا کہ عمر تم کہتے ہو کہ تم ایسے بندے ہو کہ اگر تم سے کوئی آدمی 2 سوال کرے تو تم اس کا ایک سوال ضرور پورا کرتے ہو، تو میرے بھی تمہارے لیے 2 سوالات ہیں، اور تم اپنا جو کہنا ہے، اپنا جو قول ہے اس کو وفا کرو، اس کو پورا کرو، ہو سکے تو دونوں قبول کرو، نہیں تو ایک قبول کرو۔ تو عمر بن عبدد کہنے لگا کہ ہاں یہ میرا عام کہنا ہے کہ میرے سے اگر کوئی بھی شخص 2 باتوں کا سوال کرے گا تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو میں پورا کروں، اگر 2 میں پورا نہیں کر سکا تو 1 کو میں پورا کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے 2 سوال ہیں تم سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو اور باطل دین کو چھوڑ کر اللہ جل جلالہ کو اپنا اکیلا، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور اس پوری کائنات کا رب العالمین ہے، اس کو اکیلا مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول بن کر آئیں، یہ گواہی دے دو، اللہ کو ایک مانو اور رسول اللہ کو آخری نبی مانو اور مسلمان ہو جاؤ، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ تو عمر بن عبدد کہنے لگا کہ نہیں، اس کی امید تم مجھ سے نہیں کرو۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرا دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ اس جنگ میں تم آئے ہو ہم سے لڑنے کے لیے، تم بغیر لڑائی کے اس جنگ سے چلے جاؤ، واپس مکے چلے جاؤ۔ اس کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ جنگ ہو سکتا ہے تم لوگ جیت جاؤ، اگر تم لوگ جیت جاتے ہو تو بھی جو مقصد تمہارا ہے وہ پورا ہو جائے گا، تمہارے بغیر ہی پورا ہو جائے گا، اور جنگ اگر ہم جیتے، فتح ہم لوگوں کی ہوئی تو یہ تمہارا احسان، یہ تمہارا حسن معاملہ ہم کو یاد رہے گا، اور ہم کسی وقت میں احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکا دیں گے، یعنی تمہارا یہ احسان ہمارے اس ریکارڈ پر رہے گا۔ تو عمر بن عبدد کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ
کہ بدر کی جنگ میں نے زخم کھایا تھا اور میں اس کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ احد کی جنگ میں نہیں تھا، میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ تو غزوہ خندق میں بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہوں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں جنگ کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ لیکن عمر بن عبدۃ نے کہا کہ تم تو مجھے بچے دکھائی دیتے ہو، تمہارے وہ بہادر کہاں ہیں؟ مجھے اپنی لڑائی کے لیے، مقابلے کے لیے کوئی جوان مرد چاہیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو بچے ہیں وہ تو اپنی ماؤں کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم اگر میرے پر حملہ نہیں کرتے تو میں آ رہا ہوں تمہاری طرف۔ تو اس پر عمر بن عبدۃ کو غصہ آیا اور گھوڑے سے اترا اور اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، اور گھوڑا وہ گر گیا زمین پر۔ یہ بھی عربوں کا اپنا ایک رواج تھا کہ گھوڑے یا اونٹ کے پاؤں کاٹ دیتے تھے۔ تو بہرحال آمنے سامنا ہوا، حضرت علی نے اس کو موقع دیا، اس پہ وار کیا، حضرت علی نے آگے ڈھال دے دی، تو لیکن وار اس کا اتنا زبردست تھا کہ ڈھال کو چیرتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مبارک سر تک اس کی تلوار آ گئی، لیکن وہ چوٹ حضرت علی کو نہیں لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ حضور علیہ السلام کی دعائیں تھیں، آپ کا پہرا دے رہی تھیں، اور فرشتے آگے پیچھے ہوتے تھے، حضرت جبرائیل امین۔ تو بہرحال حضرت علی نے پلٹ کر اس پر وار کیا، اور ایک ہی وار میں عمر بن عبدۃ کو جہنم میں پہنچا دیا، قتل کر دیا۔ اور اس کے ساتھی جو دوسرے ساتھی تھے کافروں کے، انہوں نے جب عمر بن عبدۃ کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے تو کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا بہادر، اتنا نامور پہلوان، اتنے مار کے جیتے ہوئے شخص جو ہے وہ ایک ہی وار میں بغیر لڑائی نے کسی کوئی تول نہیں پکڑا، بلکہ حضرت علی کے ایک ہی وار سے وہ جہنم میں چلا گیا، اس طرح زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تو وہ اس کے ساتھی تو وہیں پر گھبرائے اور بھاگے، تو دوسرے تو بھاگ گئے، ایک نوفل بن عبداللہ تھا، وہ اپنے بھاگنے کی کوشش میں خندق میں گر پڑا تو مسلمانوں نے اس کے اوپر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ تو پھر حضرت علی اترے خندق میں اور اس کو بھی وہاں پر جا کے ذبح کر دیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اور کافروں کے حوصلے بڑے پست ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، عمر بن عبدۃ جیسا شخص اور وہ پڑا ہوا ہے، اس کی لاش۔ ظاہر ہے آپ خود تصور کریں کہ 10,000 میں سے یہ 4 آدمی تھے جو خندق کراس کر کے آئے تھے، جن کو لڑنے کا اتنا شوق تھا، اور چاروں کا یہ حال ہوا کہ 2 مارے گئے اور 2 بھاگ کر واپس آ گئے۔ تو اس سے ان کے حوصلے ٹوٹے، اور عمر بن عبدۃ کی بہن آئی اس کے لاش کے اوپر، تو دیکھا کہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ ان کے جب جنگ کرتے تھے تو جب کسی کو قتل کرتے تھے تو مقتول کے کپڑے تک بھی اتار کر لے جاتے تھے، جتنا جو بھی سامان ہوتا تھا وہ لے کر چلے جاتے تھے۔ تو عمر بن عبدۃ کے پاس جو کچھ بھی تھا، کپڑے وغیرہ تو اپنی جگہ، لیکن جو اس کا اسلحہ تھا، جو بھی چیزیں تھیں اس کے زیور وغیرہ، تو حضرت علی نے کسی چیز کو نہیں اٹھایا، وہ ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ تو جب اس کی بہن اوپر آئی تو کہنے لگی کہ ما قتلہ الا کفوا کریم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تو کسی بہت بڑے بزرگ نے قتل کیا ہے، بہت کسی عالی مقام شخص نے قتل کیا ہے۔ پھر پوچھنے لگی کہ اس کا قاتل کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا قاتل علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ ہاں، اگر میرے بھائی کا کوئی قاتل کوئی اور شخص ہوتا تو میں اپنے بھائی پر ساری زندگی روتی کہ فلانے سے قتل ہو گیا،
لیکن اس کا قتل علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، تو وہ تو ایسا مشہور ہے ملکوں میں، اور اس کی بہادری اور شجاعت ایسی مشہور ہے کہ اس کے سامنے تو کوئی نہیں ٹک سکتا، کوئی بھی جاتا تو وہ تو قتل اس کا ہونا ہی تھا۔ تو اس پر بھی یعنی وہ خوشی محسوس کرتے تھے، جس طرح آپ نے پہلے ذکر ہوا کہ جب ابو جہل مرا تھا تو ابو جہل نے یہ بھی حسرت ظاہر کی تھی کہ میں کسی جوان اور نامور بہادر سے مارا جاتا تو اچھا تھا، مجھے تو کسی کھیت والے کے بچوں نے، غریب آدمیوں نے قتل کیا ہے، تو یہ میرے لیے شرمندگی اور عار ہے۔ تو یعنی یہ عمر بن عبدت کی بہن کے جو شعر ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس میں خوش ہوتے تھے کہ قتل ہوں، لیکن قتل کرنے والا بھی کوئی شخص ایسا ہو جو نامور ہو اور جو بہادر ہو۔ تو بہرحال اس پر جو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور حضرت علی کے لیے بشارت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا مبازرت علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامت، کہ حضرت علی کی یہ جو ایک ضرب ہے جو عمر بن عبدت کو لگائی ہے اور اس کو جہنم میں پہنچایا ہے، یہ میری امت جو قیامت تک آئے گی ان سارے کے اعمال پر ایک ضرب حضرت علی کی بھاری ہے۔ یعنی اس ایک ضرب کا جو ثواب ہے وہ تا قیامت آنے والے امتی جو بھی اعمال کرتے رہیں وہ ایک طرف ہیں، اور حضرت علی کی یہ ایک ادا اللہ اور اللہ کے حبیب کو اتنی محبوب ہے کہ وہ ایک طرف ہے، پھر بھی اس کا وزن اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور حضرت علی جیسے حضور کی خدمت میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کا سر چوما اور مبارکیں دیں، تو اتنے میں قریش نے کوئی بندہ بھیجا کہ رسول اللہ کو عرض کرنے لگے کہ عمر بن عبدت کا لاش دے دیں اور نوفل بن عبداللہ کا لاش دے دیں، اور اس کے بدلے جو آپ جتنا بھی مال کہیں گے، پیسے کہیں گے، ہم دے دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لاشوں کو لے جاؤ، ان شیطانوں کی لاشوں کو ہم کیا کریں گے، آ کے لے جاؤ، اور ہمیں اس کے بدلے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے۔ تو یہ اپنا بہت حوصلہ کن اور جنگ کے نقشے کو تبدیل کرنے والا واقعہ ہوا، اور حضرت علی کی شجاعت نے ایک طرف مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے، وہ پریشان تھے، وہ ہراساں تھے، وہ گھبرائے ہوئے تھے، اتنا بڑا لشکر مدینے کو محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ایک طرف ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور دوسری طرف جو اعتماد، جو حوصلہ کافروں کا تھا کہ ہم ابھی جا کے جیت جائیں گے، ان کے حوصلے ٹوٹے اور وہ بددل ہونا شروع ہوئے۔ بہرحال کافروں نے اپنے حملے جو تیر اندازی تھی وہ جاری رکھی، اور نبی علیہ السلام کا جہاں خیمہ تھا وہاں انہوں نے خاص طور پر فوکس کیا، بہت تیز حملہ کیا تاکہ مسلمان حضور کی حفاظت میں مشغول رہے تو کسی اور طرف سے ہم جنگ کر دیں۔ اس دن یعنی اتنی زبردست لڑائی لگی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ ظہر، عصر اور مغرب تک نمازیں نکل گئیں، اور بعض کہتے ہیں صرف عصر کی نماز فوت ہوئی تھی، واللہ عالم۔ نبی علیہ السلام نے کافروں کے لیے بد دعا کی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے جنہوں نے ہمیں نمازوں سے روک لیا ہے، اور سورج غائب ہو گیا۔ تو ایک واقعہ اور بی بی صفیہ کا آتا ہے۔ بی بی صفیہ حضور کی پھوپھی تھی، وہ فرما رہی تھی کہ ہم ایک قلعے میں تھے، اور اس
قلعے حضرت حسان بن ثابت کا وہ قلعہ تھا، اس میں ہم عورتیں تھیں، تو ایک بنو قریظہ کا یہودی آیا اور باہر سے یعنی ایسے جاسوسی کرنے لگا۔ تو میں نے حضرت حسان کو کہا کہ یہ دیکھو یہ یہودی آیا ہے، ہمیں دیکھ کر یہاں سے یہ پھر واپس جائے گا اور دوسرے یہودیوں کو لے کر آئے گا کہ یہ قلعے میں عورتیں ہیں اور یہاں محافظ بھی نہیں ہیں، کیونکہ حضور اور صحابہ کرام ادھر مشغول تھے جنگ میں۔ تو اگر یہ جا کے کچھ اور لوگ لے کر آیا تو یہ ایسا نہیں کہ ہم پر کوئی دھاوا بول دیں، حملہ کر دیں، نقصان کر دیں۔ تو میں نے حضرت حسان کو کہا کہ جاؤ اور اس کو کسی طرح روک لو اور اس کو مار دو۔ تو حضرت حسان کہنے لگے کہ میرے میں تو اتنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں اس یہودی کو مار سکوں۔ اور پھر بی بی صاحبہ کریں گے میں نے دیکھا کہ حضرت حسان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں ہے۔ تو میں نے خود ادھر ادھر دیکھا تو ایک تختی پڑی تھی، تو وہ میں نے اٹھائی اور اس قلعہ سے آہستہ آہستہ میں اتری، اور یہودی جہاں چکر لگا رہا تھا تو اس کو جا کے میں نے ایسی وہ پیچھے سے لگائی تو وہ وہیں گرا اور گر کر مر گیا۔ تو میں نے ابھی حضرت حسان کو کہا کہ جاؤ اور اس کا جو سامان ہے وہ ابھی مرا پڑا ہوا ہے، اس کا سامان ہوگا، تلوار وغیرہ ہوگی، وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے سامان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس یہ ابھی سلسلہ جاری ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ آ رہا ہے، اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔